हमारे फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आज हमारा प्लान है कि हम ओल्ड जद्दा यानी कि बलद में इफ्तारी करेंगे। आज हमारे सब डोमेस्टिक हेल्पर्स की छुट्टी। What happened to this, Azai? Why we are putting it here? Ask him why he put it here. Okay, तो हम जा रहे हैं, वो देखेंगे, आई थिंक वो एक बिल्ली बैठी है उधर। सो हम जा रहे हैं किधर? विच पर वी आर गोइंग? हम जा रहे हैं अब इफ्तार करने और जद्दा में। काम वाम हो रहा है। आई थिंक ये जो है ना, यहाँ पर क्या बन रहा होगा? यहाँ पर वही बन रहा होगा स्पीड ब्रेकर ना। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को हमारा मेल कैट टॉमी याद होगा, जो हमेशा इस घर में भाग के चला जाता था। उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस घर की लबना नामी एक बिल्ली के साथ वो भाग गया था, तो फिर 5000 रियाल का इनाम रखा गया था कि जो भी हमारी बिल्ली को वापस लाएगा उसे 5000 रियाल दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे घर के बाहर, ये बिल्लियों के लिए हम रख लेते हैं पानी। इस तरह अपने घर के बाहर रखना चाहिए। गाड़ी में ये बच्चों ने इतना सारा रीडिंग मटेरियल रखा हुआ है। असल में मेरे बच्चे हैं रीडिंग के, पढ़ने के बहुत शौकीन। अपनी शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट का ब्रोशर भी रखा हुआ है इन्होंने। मेरा बेटा जो है वो ड्राइव कर रहा है, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने बेटे या अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, क्योंकि अदरवाइज तो बस ड्राइवर्स ही के साथ निकलना होता है। मुझे ड्राइविंग करना खुद तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लोग हैरान होते हैं ये सुनकर। मैं दरअसल दूसरी खवातीन के लिए ड्राइविंग के हुकूक मांगा करती थी, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है जी। तो बलद हम पहुंच चुके हैं। तो इस इलाके की जो बुनियाद है वो 7वीं सदी में रखी गई थी। तारीखी लिहाज से बलद जद्दा का मरकज है। बलद में लालटेने यहाँ की कदीम रिवायात का हिस्सा हैं। बलद दरअसल जद्दा के मरकजी शहर का इलाका है। रमजान के दौरान बहुत सारे लोग एक फेस्टिव मूड में चले जाते हैं, तो जनाब उस लिहाज से वो बलद का रुख करते हैं और रमजान को बतौर फेस्टिवल मनाते हैं। इबादत का ये महीना होता है, लोग खुशी के मूड में होते हैं क्योंकि ईद करीब आ रही होती है। दरअसल रमजान के दौरान सऊदी अरब के बेशतर शहरों में त्योहार का सा माहौल हो जाता है। माह मुक़द्दस रमजान की मुनासिबत से लगाई गई जगमगाती रोशनियां इस इलाके, खासतौर पर बलद और मुल्क भर में खूबसूरती में इजाफा कर रही होती हैं। बतौर एड एजेंसी हमें भी इस तरह के बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, जिसमें हम सऊदी अरेबिया को जगमगाती टिमटिमाती रोशनियों से सजाते हैं। यानी कि मेरी कंस्ट्रक्शंस और एड एजेंसी के लिए ये एक बिजनेस का भी टाइम होता है। जद्दा में रमजान का मुक़द्दस महीना रूहानियत, समाजी तकरीबात और मुख्तलिफ सरगर्मियों से भरपूर मौसम है। माह रमजान का ये सालाना मौका जद्दा के तमाम अजला और मराकिज में एक अनोखा जज्बा लाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बलद में रमजान के मौके पर एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, और ये हर साल होता है। और इस फेस्टिवल का नाम है रमदानना किदा, यानी कि हमारा रमजान ऐसा था। इसमें तारीखी लिहाज से माजी में जिस तरह का रमजान सऊदी अरेबिया में जद्दा में हुआ करता था, ये फेस्टिवल उस रमजान की, उस माजी की अक्कासी करता है। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी सकाफती लिबास में मलबूस ये प्यारा और मासूम सा बच्चा मुझसे हाथ मिलाने के बजाय उल्टा भाग गया। इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा था, तो मैं आगे बढ़ी। तरावीह के बाद सहरी के वक्त तक यहाँ पर जगमग जगमग रोशनियाँ शुरू हो जाती हैं। लालटेने और कमकमे रोशन हो जाते हैं। दरअसल लोग यहाँ पर रात को खरीदारी के लिए आते हैं और सहरी यहीं से करके जाते हैं। यहाँ लोग रिवायती और सकाफती स्टॉल्स और नुमाइशों से लुत्फ अंदोज होते हैं। बस यही वजह है कि यहाँ पर गैर मामूली भीड़ होती है, खास तौर पर रात के वक्त। लोग यहाँ खाने के स्टॉलों के इर्द गिर्द जमा रहते हैं ताकि बलीला, जिसे आप उर्दू में चने कहते हैं या छोले कहते हैं, और इसके अलावा किबदा, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कलेजी, तो ये तली हुई कलेजी जो है यहाँ पर बड़ी मशहूर है। और इफ्तार से ज्यादा ये पकवान यहाँ पर सहरी के वक्त मिलते हैं। वैसे तो बलद का
یہ علاقہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لیکن پرانے جدہ کا جو یہ خاص علاقہ ہے وہ رات کے وقت ایک متحرک علاقہ بن جاتا ہے۔ یہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے اور کھانے کے شوقین، خاص طور پر روایتی کھانوں کے شوقین لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ خصوصی طور پر رمضان میں بلد کے اس علاقے میں روایتی تقریبات اور کھوکے، جنہیں آپ انگلش میں کیوسک کہہ لیں اور عربی میں کہتے ہیں انہیں بستہ، تو یہ بلد کے اس علاقے میں دور تک گلی گلی پھیلے رہتے ہیں اور ہر بستے کو لالٹینوں اور برقی قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ سب جگمگاہٹیں قابل دید ہیں۔ اس کے علاوہ بلد میں رات کو روایتی تفریحی کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں جو اس فیسٹیول کا حصہ ہیں۔ یہاں پر دکاندار جدہ کے روایتی لباس پہنتے ہیں اور سعودی ورثے کے شعبی گانے گاتے ہیں۔ آپ ان کو لوک روایتی گیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وزٹرز کو مقامی کھانوں اور روایتی رسومات سے متعارف کرا سکیں۔ ان میں سے بہت سے دکاندار رمضان میں ہی صرف اپنا کھانا پکاتے اور پیش کرتے ہیں اور باقی سارا سال وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان کے بے شمار لائل فینز ہیں جو ان کے گاہک ہیں اور رمضانوں میں صرف خاص طور پر ان کے کھانے ہی کھانے آتے ہیں۔ قدیم جدہ کے اس روایتی ٹریڈیشنل ماحول میں یہاں وہاں واک کرنا، ٹہلنا، خریداری کرنا، یہ سب ایک ایسا تجربہ تھا جس کا کوئی مول نہیں۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ ٹورسٹ کارز بھی موجود ہیں اگر آپ چلتے چلتے تھک جائیں۔ یہ آپ کو مناسب داموں میں پورے بلد کی سیر کرا دیں گے۔ یہاں پر ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کچھ بھی منع نہیں ہے۔ اس علاقے کو جدہ کے ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، یہاں سعودی آتے ہیں، یہاں مقیم تارکین وطن آتے ہیں اور رمضان کے وقت خاص طور پر وہ یہاں مستند روایتی تہواروں کا بے مثال تجربہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور ہے جب جدہ بدل چکا ہے، اب جدہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ جدہ بتدریج پھیلتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہاں کی پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں بحیرہ احمر، ریڈ سی کے بالکل ساحل پر موجود بلد رمضان کے ماہ مقدس میں یہاں کے رہائشیوں میں اور ٹورسٹس میں مقبول ہونا کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہاں کی خریداری عام ماحول میں اور عام بازاروں سے کم قیمت ہے اور بہت پرلطف بھی ہے۔ جی تو یہ دیکھیے، یہ بیچ رہے ہیں فول تمیز اور میرے بچوں نے اور ہسبینڈ نے کھانا تھا یہی فول تمیز۔ یہاں ہوتا ہے سحری کے ٹائم پر ادبی ثقافتی اسلامی شو۔ بلد میں ہر طرح کے ڈیسنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو رمضان کے موسم سے مطابقت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ رمضان کے اس فیسٹیول میں حجاز کی تجارتی، سماجی، ثقافتی، مذہبی، کھیلوں اور ماحولیاتی اور ورثے کی وراثتی سرگرمیاں شامل ہیں، جس کا مقصد سعودی عرب کو ثقافت، ادب اور عربی و اسلامی تاریخ کے مسکن کے طور پر فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ مملکت کے وراثتی اور ثقافتی خزانوں کو محفوظ کرنا بھی ہے۔ اس میلے کے اوائل دنوں کی مناسبت سے اب 1000 میٹر تک کی اس میلے کے رقبے میں توسیع کر دی گئی ہے، یعنی انتہائی بڑے پیمانے پر وزٹرز کو رمضان کے پرانے دنوں کی جھلک بڑی عمدگی سے دکھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر بہت سارے دکاندار ایسے بھی ہیں جو اب نئے جدہ کی جانب منتقل ہو گئے ہیں یا ساؤدرن پارٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن صرف اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں صرف رمضان کے ٹائم پر اپنی خورد و نوش کی اشیاء اور ثقافتی کھانے وغیرہ فروخت کرنے آتے ہیں۔ اس میں ان کی دلچسپی پیسہ بنانے یا بزنس کرنے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اپنی وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی رمضان کے ٹائم پر کرتے ہیں۔ بلد کی میونسپیلٹی رمضان کے ٹائم پر یہ کاروبار کرنے کے لیے ان کو لائسنسز مہیا کرتی ہے۔ میونسپیلٹی کے لوگ اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ پراپرلی ہیلتھ ریگولیشنز فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو جناب افطار کا ٹائم ہونے والا تھا تو یہ چیزیں ہم نے خریدی تھی اور وہاں موجود ایک ٹیبل اور چیئرز جو ہیں اس پہ ہم نے بیٹھ کر اپنے افطار کی تیاری کی۔
میں نے یہ بلیلا لیا اور باقی سب نے جیسا کہ میں نے بتایا پھول اور تمیز ان لوگوں نے اپنے لیے لیا۔ میٹھے میں بلد کا ٹریڈیشنل بسبوسہ بھی بہت مقبول ہے۔ یہاں پر صفائی کا خاص انتظام رکھا جاتا ہے، جگہ جگہ ڈسٹ بن ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی کی چیکنگ بھی یہاں پر بہت زوردار طریقے سے کی جاتی ہے۔ سفید توپ، ٹربن اور واسکٹ یہی ملبوسات پہنے جاتے ہیں یہاں پر موجود تمام دکانداروں کی طرف سے، اور وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے منتظر رہتے ہیں، اور یہ فیسٹیول عید الفطر کے چوتھے دن تک جاری رہتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور یہ دیکھیے قمقمے جگمگا گئے۔ قہوے اور چائے کا دور دورہ چلا۔ پورے بلد میں، پورے فیسٹیول میں لالٹینیں اور روشنیاں، چاند ستارے اپنا پرنور منظر بکھیرنے لگے۔ معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے تفریح اور شاپنگ کا پلیٹ فارم، جہاں ٹریڈیشنل سے لے کر ماڈرن سب طرح کی اشیاء موجود ہیں۔ یہ علاقہ ثقافتوں اور روایات کا ایک زندہ کاکٹیل ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف تاریخ پیش کرتا ہے بلکہ جدہ کی ہم آہنگی اور کائناتی ثقافت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ رمضان بھر میں اگر روز نہیں تو کم از کم ایک بار تو یہاں آ کر افطار اور سحری کا مزہ ضرور لینا چاہیے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں اب اس طرح کی نشستیں کہاں، پرانی عمارتیں، یادگاریں، عجائب گھر اور مساجد اپنی قدیم دلکشی کی وجہ سے سیاحوں کو اور سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ والی دکان دیکھ لیں، یہاں نہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسز دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ ثقافتی ڈیکوریشن کے نوادرات بھی موجود ہیں۔ ہم حجازی تہذیب کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حجاز ہے کیا۔ حجاز سعودی عرب کے مغرب میں ایک علاقہ ہے جس میں مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک، ینبو، طائف اور بلجراشی کے شہر شامل ہیں۔ یہ دراصل ایک جغرافیائی خطہ ہے جو جدید دور کے سعودی عرب کے بیشتر مغربی حصے پر مشتمل ہے، اور اس کا مرکز دو مقدس ترین مسلمان شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ تراویح کی ادائیگی کے بعد اب یہاں ہوگی سحری کے لیے گہما گہمی، مگر ہم بڑھ رہے تھے واپس گھر جانے کے لیے پارکنگ کی طرف۔ دوبارہ آئیں گے یہاں سحری کرنے۔ اتنے پیارے سوینئرز اور ڈیکوریشن پیسز دیکھ کر ہو گیا دل باغ باغ۔ جی جناب، آپ نے جڑے رہنا ہے، میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ So till the next video، مع السلامہ، بائے بائے۔